بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دروس البلاغہ مقدمے کے سبق نمبر 2 میں خوش آمدید۔ آج کے سبق میں ہم حمد و صلاۃ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام سے متعلقہ عبارت کو حل کریں گے۔ عبارت دیکھ لیں، ترجمہ کرتے ہیں، آخر میں اس کی تشریح کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ الذی کثرت عبارت البلغاء عن الاحاطۃ بمعانی آیاتہ وعجزت السن الفصحاء عن بیان بدائع مصنوعاتہ والصلاۃ والسلام علی من ملک طرفی البلاغۃ اتنابا واعجازا وعلی آلہ واصحابہ الفاتحین بہدیہم الی الحقیقۃ مجازا وبعد فہذا کتاب فی فنون البلاغۃ الثلاثۃ سہل المنال قریب الماخذ بریء من وسمۃ التطویل الممل وعیب الاختصار المخل۔ ترجمہ دیکھ لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں، قاصر آ چکی ہیں بلغاء کی عبارت یعنی تحریریں احاطہ کرنے سے اس کی کتاب کے آیات کے معانی کا، اور عاجز آ چکی ہیں فصیح لوگوں کی زبانیں اس کی مصنوعات کے انوکھا اور خوبصورت ہونے کے بیان سے، اور صلاۃ و سلام ہو ایسی ذات پر جو کہ مالک ہے بلاغت کے دونوں کناروں کے یعنی اتناب اور ایجاز کے، اور ان کی آل پر اور ان صحابہ پر جو کہ کھولنے والی ہیں اپنی رہنمائی کے ساتھ اس راستے کو جو حقیقت کی طرف پہنچانے والا ہے یعنی مجاز کو۔ اور حمد و صلاۃ کے بعد یہ کتاب ہے بلاغت کے 3 فنون کے بارے میں، جس کو حاصل کرنا آسان ہے، جس کو ماخذ کو یہ قریب کرنے والی ہے، اور یہ بری ہے ایسے داغ سے طوالت کے جو کہ اکتاہٹ میں ڈالنے والا ہے اور خلل ڈالنے والے اختصار کے عیب سے۔ عبارت ہو چکی ہے، ترجمہ ہو چکا ہے، اب اس کی تھوڑی بہت تشریح کر لیتے ہیں تاکہ بات سمجھنی آسان ہو جائے۔ دیکھیں یہاں پہ مقدمہ شروع ہو رہا ہے تو اس میں آج کے سبق کے اندر حمد و صلاۃ کو ذکر کیا جا رہا ہے۔ سب سے پہلے فرمایا کہ تمام تعریف اس اللہ کے لیے ہیں جو فصیح اور بلیغ لوگ ہیں، جو علماء ہیں ان کی جو تحریریں ہیں وہ قرآن مجید کی جو آیات ہیں ان کے جو معانی ہیں ان کو احاطہ کرنے سے قاصر ہیں، کیونکہ جو قرآن مجید کا معنی اور مفہوم ہے اس کے اندر بے انتہا وسعت، عمق اور گہرائی ہے۔ کوئی بھی فصیح اور بلیغ اگر وہ چاہے کہ قرآن مجید کے عجائز اور قرآن مجید کے جو عجائبات ہیں میں اس کو ذکر کر دوں، اس کے لیے یہ ناممکن ہے۔ اور یہی بتایا کہ جو قرآن مجید یعنی اللہ تعالیٰ کی جو صنعت اور کاریگری کی گئی ہے قرآن مجید کے اندر یا دیگر کلام کے اندر، جو فصحاء ہیں فصیح لوگ ہیں ان کی جو زبانیں ہیں وہ عاجز آ چکی ہیں انوکھے اور خوبصورت اور جو حسن ہے اس کو بیان کرنے سے۔ اس کے اندر اتنی خوبصورتی ہے، اتنا حسن اور اتنا انوکھا پن ہے کہ اگر کوئی بیان کرنا چاہے بھی تو صحیح طریقے سے کما حقہ بیان نہیں کر سکتا ہے۔ اور صلاۃ و سلام ہو اس ذات پر جو کہ بلاغت کے 2 طرفین کے مالک ہیں، مطلب بلاغت کے 2 کنارے ہیں۔ وہ 2 کنارے کون سے ہیں؟ ایک ہے اتناب اور دوسرا ہے ایجاز۔ اب اتناب اور ایجاز ہوتا کیا ہے وہ انشاءاللہ آگے چل کے تفصیل سے پڑھ لیں گے۔ اور اسی طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آل پر صلاۃ و سلام ہو، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ پر صلاۃ و سلام ہو جو اپنی رہنمائی کے ساتھ کھولنے والے ہیں حقیقت کی جانب جانے والے جتنے راستے ہیں، اور جو مجاز ہے ان ساری چیزوں کو وہ کھولنے والے ہیں۔ حقیقت اور مجاز کیا ہوتا ہے وہ بھی انشاءاللہ آگے چل کے کتاب کے اندر پڑھ لیں گے۔ اب اس کے بعد آگے بتا رہے ہیں کہ یہ والی جو کتاب ہے جو ہم نے یہ کتاب تحریر کی ہے دروس البلاغہ، یہ بلاغت کے 3 فنون کے بارے میں۔ اب بلاغت کے 3 فنون کون سے ہیں وہ بھی میں آپ کو بتا چکا ہوں، علم معانی، علم بیان اور علم بدیع ہے۔ سہل المنال، اس کو حاصل کرنا بہت آسان ہے، یعنی جو ہم نے اس کے اندر ترتیب لکھی ہے، جو جس طرز تحریر سے ہم نے اس کو یہاں پہ ذکر کیا ہے، اس معانی اور مفہوم کو لینا آسان ہے اور یہ ماخذ کو قریب کرنے والی ہے۔ مطلب تینوں فنون کے جو ماخذ ہیں قرآن و حدیث سے جو استدلال کیے گئے ہیں، یا اسی طریقے سے عرب شعراء کے کلام سے جو استدلال کیے گئے ہیں ان کو لینا بہت آسان ہے۔ ہم نے جتنے بھی ماخذ ہیں جہاں سے بھی کوئی دلیل ہمیں ملتی ہے وہ ہم نے اس کتاب کے اندر ذکر کیا ہے۔ پھر اس کے اندر ایک اور چیز جو اس کتاب کی جو خصوصیت وہ ذکر کی گئی ہے کہ یہ ایسے داغ سے بری ہے۔ دیکھیں اگر ایسی طوالت ہوتی کتاب کے اندر کہ بندہ اکتاہٹ کے اندر مبتلا ہو جاتا، تو پھر بھی جب اکتاہٹ میں مبتلا ہو جاتا تو پھر اس کتاب سے کما حقہ فائدہ حاصل کرنا یہ مشکل ہو جانا تھا۔ تو بتایا کہ یہ والی جو کتاب ہے یہ ایسے داغ سے بری ہے۔ وہ داغ کون سا ہے؟ طوالت والا داغ ہے، ایسا ہی طوالت والا داغ کہ جو ایسی طوالت جو کہ اکتاہٹ کے اندر مبتلا کر دے۔ اس کتاب کے اندر ایسی طوالت نہیں ہے۔ پھر اچھا اس میں ایک چیز اور بھی ہے، بعض اوقات بات کو جو مصنفین ہیں وہ انتہائی اختصار کے ساتھ ذکر کرتے ہیں، وہ اتنا اختصار ہوتا ہے کہ بات سمجھنی مشکل ہو جاتی ہے۔ تو یہ بتایا کہ یہ جو ہماری کتاب ہے اس کی 2 خصوصیت ذکر کی، نہ تو بہت زیادہ طویل ہے کہ انسان اکتاہٹ کے اندر مبتلا ہو جائے، اور نہ ہی اتنا اختصار ہے اس کتاب کے اندر کہ جو معنی مفہوم کے سمجھنے کے اندر خلل پیدا کرے۔ اس عیب سے بھی یہ والی کتاب پاک ہے۔ باقی کچھ اور بھی صفات ہیں وہ ہم انشاءاللہ اس سے اگلے سبق کے اندر پڑھیں گے۔